اور ان کنٹریز میں سے تقریباً 140,000 بندے تھے, ان کو لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آر یو ہیپی ود یور لائف. اور اس میں جو ویلدی کنٹری تھے نا, جو آج ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, بڑا اچھا ان کا انفراسٹرکچر ہے, بڑی ترقی کر رہے ہیں, آپ کو شوق لگے گا کہ یہی جو ویلدی کنٹریز ہیں ان کی مونوپلی تھی سوسائڈ ریٹس میں آگے بڑھنے کی. اگر ہم بات کریں تو they were on the top when it comes to suicide. اور انہی لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ are you happy with your life, تو انہوں نے کہا yes we are happy with our lives. تو بات سمجھ میں جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ لوگ خوش بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ بھی بہت اوپر ہے. حالانکہ ان لوگوں نے غلط سمجھ لیا. they thought happiness is equal to comfort. اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھا گھر ہے, میرے پاس بینک بیلنس ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو اٹ مینس دے یوز ٹو تھنک دیٹ وی آر ہیپی. حالانکہ وہ ہیپینس نہیں تھی, وہ کمفرٹ تھی. اور پھر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو ریلیٹیولی اتنے امیر نہیں تھے, ان کا جب انہوں نے انالیسس کیا اور پتہ یہی آیا کہ ان کے پاس ایک تو مال کم تھا لیکن ان کے سوسائڈ ریٹس بھی کم تھے اس کے ساتھ ساتھ. اور کس چیز نے بچایا؟ جب انہوں نے آخری سوال کیا اپنی اسٹڈی میں انہی لوگوں سے, ڈفرنٹ جو کیٹیگری تھے لوگوں کے, کہ ڈو یو تھنک یو ہیو اے پرپز ان یور لائف. اور یہ جو بھی امیر ممالک تھے انہوں نے یونینیمسلی کہا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی پرپز نہیں ہے. اور انہی جو غریب ممالک تھے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے, ان کو کس چیز نے سوسائڈ سے بچایا؟ they used to think that there is a purpose in this life. اس دنیا کا مقصد ہے, ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ تو ہم نے فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اوبلیگیٹری کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے کہ ہم خوش رہیں. اور قرآن مجید میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپٹیمزم کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں if you want to become happy, اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو, خوشی منانا چاہتے ہو, تو خوشی مناؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ دین بھیجا ہے اور دین تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, مشقت نہیں چاہتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں تھے اور آپ کو آوازیں آ رہی تھی صحابہ اکرام کی, وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے, پڑھا رہے تھے, تدارس کر رہے تھے. تو رسول اللہ آتے ہیں, باہر آ کے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں بڑی یعنی خوشی کی حالت میں کہ اے میرے صحابہ, کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, انہی کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا بالکل یا رسول اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں, بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور پھر فرمایا کہ آپ یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ, یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے کہا فَأَبْشِرُوا, خوشیاں مناؤ, you have to be happy. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے. This is the connection between you and Allah subhanahu wa ta'ala. یہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کنیکشن ہے.